گزشتہ ملاقات میں دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج وہاں کام آنے والے اعمال پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدرت، اپنے اقتدار و اختیار پہ ایمان اور یقین نصیب کرے، اور اپنے احکام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، دوستو، حق، سچ اور جنت کے طلبگار ہم سفر ساتھیوں، وہاں کام آنے والے اعمال، اللہ کی توحید، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، جس کی سعادت حاصل کر کے ابھی ہمارے بھائی اور بہنیں واپس آ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ کھجوروں اور آب زمزم کی صورت میں جنت کی نشانیاں لا رہے ہیں۔ اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس عارضی زندگی میں یہ حاضری اس حقیقی زندگی کی ایک ریہرسل ہے۔ یہاں بھی جب کوئی حاضری کے لیے جاتے ہیں نا، تو مردوں جیسا لباس، سفید چادریں پہن کے جب میقات پہ پہنچتے ہیں تو سب کی زبان سے تلبیہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام نعمتیں آپ ہی کی عطا کردہ ہیں، حقیقی بادشاہی آپ ہی کی ہے، اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ حاضری میدان عرفات میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ اعمال تو حج کے دوسرے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی عمل رہ جائے تو دم کی صورت میں اس کی قضا یا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن میدان عرفات میں وقوف نہ کیا جائے تو یہ حاضری نہیں ہوتی۔ یہ حاضری اس دنیا میں بھی میدان عرفات میں ہوتی ہے۔
اور موت کے بعد دوبارہ جو حاضری ہوگی یہ بھی اسی میدان عرفات میں ہوگی۔ اللہ جس طرح اس حاضری کی صورت میں آپ اپنے بندوں اور بندیوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اللہ اس حاضری کے وقت میں بھی ہمیں پاک اور صاف کر کے اور جنت میں داخلے کا حقدار بنا دینا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، شوہر اور بیوی کا آپس میں حسن سلوک کا برتاؤ رکھنا، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، معاشرے کے تمام طبقوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ہر اچھے کام کو کرنے کی کوشش کرنا اور ہر برے کام سے اجتناب برتنا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، حاضری ہے نا، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم میں سے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید اور یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یہی وہاں کام آئیں گے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ نیک عمل اسی کا قبول ہوگا جو اللہ کی توحید پہ کامل اور ایمان یقین رکھنے والا ہوگا۔ اس پہ ایمان یقین نہ ہوا تو پھر یہ عمل کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان اس دور میں ویلفیئر کے کاموں میں بہت پیش رہتا تھا، اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ، اس نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن یہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ الدَّهْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ اس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس پہ ایمان اور یقین قائم نہیں کیا تھا۔ بظاہر دیکھا جائے تو نیکی کا بدلہ تو ملنا چاہیے، لیکن اللہ کا انکار یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کے نیچے یہ چیزیں دب کے رہ جاتی ہیں، تو یہ نیک اعمال وہاں کام آئیں گے جن کو اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، سب ورثۂ تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ جب وہ دن آئے گا میزان عدل قائم ہوگا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْعَدْلَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کے لیے کوئی پیمانہ ہو اور کسی کے لیے کوئی پیمانہ ہو، میزان عدل ہوگا۔ کہیں توحید
اور رسالت پہ ایمان اور یقین تولا جا رہا ہوگا. کہ کیا کیفیت ہے اس کی. کئی نمازیں تولی جا رہی ہوں گی، روزے تولے جا رہے ہوں گے، زکوٰۃ صدقات و خیرات تولی جا رہی ہوگی، حج عمرے تولے جا رہے ہوں گے، دکھی انسانیت کی خدمت تولی جا رہی ہوگی. سارے عمل تولے جا رہے ہوں گے اور ہر چیز میں عدل اور انصاف سے کام لیا جائے گا. ایمان تو اس چیز کا نام ہے نا کہ وحی الہی کو انسان اپنے لیے رہنما اصول بنا لے، کیونکہ وہی اگر قرآن کی صورت میں ہے تو وہ بھی لا ریب، شک شبے کی گنجائش نہیں. نبی کریم کی صحیح حدیث کی صورت میں ہے تو وہ بھی لا ریب، اس میں شک اور شبے کی گنجائش کوئی نہیں. نبی کریم پوری زندگی ان دو چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے رہے اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی یہ فرمایا کہ میں تو اب جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک مضبوطی سے ان پہ کار بند رہو گے اور تم گمراہ ہرگز نہیں ہوگے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وحی الہی پہ عمل پیرا ہونے کی بجائے حق کا معیار اور انہوں نے اپنی عقل اور اپنے سوچ کو بنا لیا. عاقل خان وہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں، ان کو کیسا تولا جائے گا. اور وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کی، رائے کی، قیاس کے گھوڑے دوڑانے والے، تمہارے پاس کتنی عقل ہوگی بھائی، کیا پدی کا شوربہ، تمہارا علم بہت محدود، اللہ کا علم لامحدود. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے تو وہ ہو کے رہیں گے. کہتے کہ ان کا تو وجود ہی نہیں ہوتا. ایک وقت تو تھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھانا پڑتا تھا، لیکن اب سائنس نے بھی سب کچھ سمجھا دیا ہے. کسی کو بخار ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ منہ میں چھوٹا سا آلہ رکھ کے اسے بتا دیتا ہے کہ تجھے اتنی ڈگری کا بخار ہے. حالانکہ بخار کا تو وجود کہیں نظر اور نہیں آتا. ہمیں نظر آنا ضروری نہیں ہے، جن چیزوں کا وجود ہے وہ وجود موجود ہے. ہر روزانہ ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ درجہ حرارت اتنا ہے، فلاں جگہ پہ اتنا ہے. بلکہ کئی دفعہ وقت آنے سے پہلے ہی یہ پیشین گوئیاں کر دی جاتی ہے کہ فلاں وقت یہاں تک درجہ حرارت ہوگا، فلاں وقت ہوا میں نمی کا تناسب اتنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سائنس نے بھی بتا دی ہیں کہ جو چیزیں تمہیں نظر نہ آئیں، جو تمہاری عقل کے مطابق وجود نہیں رکھتی، ان کا وجود بھی موجود ہے. اور ایسے آلات اس دنیا میں معرض وجود میں آ گئے ہیں جن کی وجہ سے ایسی چیزوں کو تولا جا سکتا ہے. اور وہ تو رحمان کی عدالت ہوگی جس کے اختیار سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے احکام پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس کی تعلیمات پہ ایمان اور یقین رکھنے والے بن جاؤ. وہ بھی برحق ہے، اس کا کہا ہوا بھی برحق ہے، نہ اس کا انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس کے کسی فرمان کا انکار ہو سکتا ہے. یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں بیان کی گئی. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ تم بے جان تھے اور اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا حساب کتاب دیکھتے ہوئے جزا اور سزا عطا کی جائے۔ اس دن گرمی بے انتہا ہو، اس کی حدت اور شدت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن بڑے بڑے لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ گرمی آتی ہے نا تو پسینے سب کے نکلنے لگ جاتے ہیں، دکھا دیا موسم نے چند دن میں سب کتنے پانی میں تم ہو، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ کہ الیکٹرک والوں اور وابڈا والوں نے نکال دی۔ قسم کھائی ہوئی بجلی تو ہم نے تمہیں دینی نہیں، بل تمہیں ہم لمبے لمبے دیں گے، بل بھرتے جاؤ اور ہم پہ لعنتیں کرتے جاؤ۔ ہم لعنت پروف ہیں، نہ تمہاری لعنت کا ہم پہ کوئی اثر ہوگا اور نہ ہمیں ظلم و ستم کے قتل کے لائسنس جاری کرنے والوں پہ اس کا جو ہے وہ کوئی اثر ہوگا۔ جب گرمی انتہا کی ہوتی ہے تو انسان سایہ تلاش کرتا ہے، کھلی جگہوں پہ ہو نا تو وہ دیکھتا ہے کوئی درخت نظر آ جائے تاکہ میں گرمی سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ آبادی میں ہو تو وہ دیکھتا ہے کوئی خیمہ ہے اس میں گھس جاؤں، کوئی گھر بنا ہوا ہے اس میں داخل ہو جاؤں تاکہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا لوں۔ لیکن اس دن نہ تو کوئی درخت ہوگا، نہ خیمے ہوں گے، نہ گھر، یہ تو سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہوگا۔ ایک ہی چیز ہوگی جس کا اس دن سایہ ہوگا، اور وہ سایہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے عرش کا ہوگا۔ یہاں بھی کتاب و سنت کی بجائے اپنی عقل کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے والے کہتے ہیں کہ عرش کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے، فتور ہے، ورنہ اس دنیا میں اتنی کہکشائیں ہیں کہ جن میں سے کئی کہکشائیں اس سورج سے بھی، جس کی وجہ سے یہ گرمی آتی ہے نا، اس سے بھی ہزاروں گنا بڑی ہیں۔ تمہیں نظر نہیں آتی تو تمہارا نظر نہ آنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان کا وجود کوئی نہیں، اور تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کا عرش موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے بتا دیا الرحمن علی العرش استویٰ، اب وہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بات کبھی غلط اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اب اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا یا اللہ کی دوسری صفات جو قرآن میں بیان ہوئی، جو حدیث میں بیان ہوئی، ہمیں اس پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پہ ایمان اور یقین رکھنا ہے، اس کے بارے میں قرید نہیں کرنی کہ وہ کس طرح سے۔ یہ تمہارا کام نہیں کہ تم سوچو کہ اللہ عرش پہ کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں۔ تمہارا کام عرش پہ اور عرش پہ رحمان کے استوا مستوی ہونے پہ ایمان لانا ہے۔ تم اس پہ ایمان لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم،
وَكَيْفُهُ مَجْهُولٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ۔ فرمایا اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا۔ وَكَيْفُهُ مَجْهُولٌ، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے یا ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی، اور اس کے بارے میں قرید کرنا، سوال جواب کرنا یہ بدعت ہے، اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا جو گرمی کی شدت سے بچانے کا موجب ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر بتایا امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا حکمراں، جس سے ہم عرصے سے محروم چلے آئے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب کر دو۔ اس میں ہمارا اپنا بھی تو قصور ہے، ہم اپنی حد تک بھی تو عدل اور انصاف سے کام نہیں نہ لیتے۔ حکمران، صدر مملکت بھی حکمران ہے، وزیر اعظم بھی حکمران ہے، گورنر بھی حکمران ہے، وزیر اعلیٰ بھی حکمران ہے، شہر کا ایڈمنسٹریٹر بھی حکمران ہے، کسی برادری کا لیڈر بھی حکمران ہے، کسی گھر کا سربراہ بھی حکمران ہے۔ ہر ایک کی حکمرانی کے حدود مختلف ہیں، لیکن ہر ایک کو کہیں نہ کہیں حکمرانی دی گئی ہے جہاں اس کو عدل اور انصاف قائم رکھنا ہے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ گھر میں عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو نہیں دیتا، تو وہ بھی تو امام عادل ہے۔ اللہ ہمیں جس حد میں آپ نے رکھا ہے، اللہ اس حد تک عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللَّهِ، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا ہوا پروان چڑھا۔ ویسے تو انسان کو بنایا عبادت کے لیے، ساری زندگی اس نے عبادت کرنی ہے، لیکن جب جوانی بیت جاتی ہے نا، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تو اگلے جان جانا ہے نا، اب کوئی تھوڑا سا اس کے لیے بھی تیاری کر لو۔ کہنے والا کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ پیغمبری کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو بڑے بڑے ظالم بھیڑیے بھی پرہیزگار کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جوانی ہو، جنون ہو، ٹکرانے کی کیفیت ہو، شیطان کی طرف سے گمراہ کرنے کا پورا سامان ہو، پھر انسان شیطان پہ لعنت بھیج کے اور رحمان کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے آئے، تو اسی میں مزہ ہے۔ اللہ آپ نے جوانی عطا کی، اللہ جوانی کو اپنی عبادت کے لیے وقف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اب میرے رب نے
مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے انسان بنایا، میں حیوانوں میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس نے مجھے احسن تقویم بنایا، میں اسفل السافلین میں گر رہا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے رب کو یاد کر کے اشک بار ہو جاتا ہے، اپنے طرز عمل پہ نادم اور پشیمان ہو جاتا ہے۔ اللہ، جس کام کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا، اب مجھے وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چوتھے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کی فکر ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن بس دل میں خواہش ہے اللہ دوسری نماز کا بھی وقت آیا نا تو پھر میں پڑھوں گا۔ تو یہ انتظار میں ہونا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا۔ پانچویں نمبر پہ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِی اللَّهِ، وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ، یہ تو اس سے پیار کرتا ہے، تیرا بندہ ہے تو میں بھی اس سے پیار کروں۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ اللہ، یہ تو اس سے دور ہے تو میں بھی اس کے قریب نہیں رہ سکتا۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ آدمی جسے حسب نسب حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، تنہائی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اجنبی مرد کو یا غیر محرم مرد کو تنہائی میں عورت کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی آدمی تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے، جب وہ بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے جو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا، دیور بھابھی کا رشتہ تو بڑا مقدس اور محترم، کیا دیور تنہائی میں اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، گپے لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحم والموت، اللہ سے ڈرو، یہ تو موت سے زیادہ خطرناک۔ تنہائی میں جب کوئی حسین عالم گناہ کی برائی کی دعوت دے اور پھر اللہ کا خوف آ جائے، زندگی اسی کے گھر میں گزاری، بچپن سے نکلا جوانی میں داخل ہوا، حسن و جمال کی انتہا کوئی نہیں، اور گھر کی مالکن فریفتہ ہو گئی، ڈورے ڈالنے لگی، علیحدہ کمرے میں لے گئی، دروازے بند کیے، تالے لگا دیے۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، وہ عورت جس کے گھر میں یہ پروان چڑھا تھا اور اس نے انہیں اپنے نفس کی طرف گناہ کے لیے بلانا چاہا اور کہتی ہے تالک، میری طرف تک، دیر کس بات کی؟ حسن انگڑائیاں لے رہا ہے، جوانی بے مثال ہے، جلدی میری طرف آ،
کہتے کیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اس نے اس عمل کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بدعمالیوں سے محفوظ رکھنا۔ اور 7ویں نمبر پہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، خرچ کیا اور اس کو مخفی رکھا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ اور جان صرف کی تو اللہ کی رضا کے لیے، مال صرف کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، جان بھی اسی نے عطا کی، مال بھی اسی نے عطا کیا۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کو معلوم ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں ہمارے ادارے ماشاءاللہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں۔ پہلے تو لائنوں میں پانی آتا نہیں ٹینکروں سے، اور جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو ان کے دام اور بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سار اور انہی کے جوتے ہیں۔ پانی تو موجود ہے نا، اگر نہ ہوتا تو ٹینکروں میں کہاں سے آتا؟ بد انتظامیہ ہے۔ ایسا شہر ہے، ایسا ملک ہے جہاں نظام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ گرمی بے انتہا ہوگی، پیاس لگی ہوگی، العطش العطش، ہائے پانی ہائے پانی، میں پیاس سے مر رہا ہوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ پانی کا ایک ہی چشمہ ہوگا جس چشمے کا نام ہے حوض کوثر، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کو جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ لوگ ان کے پیروکار بنیں۔ یہ آج کل پیری مریدیوں کے جو سلسلے شروع ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول اس لیے مبعوث کیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ رسول معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ سارے انبیاء میں جتنے کمالات تھے ان تمام کمالات کا مجموعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے ختم نبوت کے منصب پہ فائز فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایمان والو تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اب بن جاؤ، صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاؤ گے، جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی ایمان والوں کو کہا ایمان والو اب میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو آگے بڑھنے کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ رسول کے اب پیچھے چلنا۔ وہ امام ہیں،
وہ پیشوا ہیں، وہ مقتدا ہیں، تم ان کے مقتدی ہو، مقتدی بن کے رہو، پیچھے چلو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان سے آگے بڑھ کے اپنے اعمال کو برباد نہ ہونے دو، کچھ نہیں رہے گا۔ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن عجیب حالت ہے ہماری زندگی تو درکنار، موت کے بعد بھی ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت کے بعد ایصال ثواب کے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ نماز جنازہ میں آپ نے تعلیم دی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، ان کی دعاؤں التجاؤں کا نچوڑ، جوہر اور خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ باقی قرآن میں فاتحہ کی کوئی نظیر اور مثال موجود۔ یہ نچوڑ ہے انبیاء کی دعاؤں اور التجاؤں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ درود دعاؤں کی قبولیت کی کنجی اور چابی ہے۔ کل دعائیں محجوب حتیٰ یصلی علی النبی، ہر دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے، قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی جب تک نبی کریم پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اور تیسری کے بعد میت کے لیے دعائیں کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ اس طرح نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے، حاضرین کے دلوں میں خواہش مچلنے لگتی، کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا اور یہ دعائیں ہمارے جنازے پہ پڑھی جاتی۔ عجیب ہماری کیفیت ہے کہ جنازے پہ تو فاتحہ درود پڑھتے نہیں، لیکن پھر میت کو بخشوانے کے لیے، پلیٹ کے ذریعے پیٹ بھرنے کے لیے فاتحہ درود کے دیوانے مستانے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دن ہوا نا جی سوئم کل، 7ویں دن ساتواں، 10ویں دن دہم، 10واں، 40ویں دن چہلم، 40واں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں ان کا کوئی نام و نشان بھی نظر آتا ہے؟ ہرگز۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اللہ کو پیاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نہیں کیا۔ آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ نے تو کبھی جنازے میں اعلان نہیں کیا جی فلاں وقت فلاں جگہ پہ کل ہوں گے، 40واں ہوگا۔ آج کل تو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار چھپے نظر آتے ہیں، رسم کل، رسم چہلم، رسم فلاں، رسم فلاں۔ پوری زندگی اٹھا لو، کہیں آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے۔ آپ کے 3 بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کے چچا عروس شہادت سے ہم کنار ہوئے، کیا آپ نے کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ اور یہ باتیں تو ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھی جائے نا تو وہاں کا یہ رواج ہے، جب ان کا کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر ان دنوں میں وہ اس طرح کی مجالس کرتے ہیں جو ہم نے اپنا لی۔ ہمیں ان کے پیچھے چلنے کا تو حکم نہیں دیا گیا تھا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کریم کے پیچھے چلو۔ اور نبی کریم کے دین میں تو 3 دن سے زیادہ سو کی اجازت نہیں۔ تو یہ رسومات کہاں سے آئیں؟ تو یہ دین سے آگے بڑھنا ہے،
حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. اب پیاسے آپ پیاس بجھانے کے لیے جام کوثر حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں انی فراتکم علی الحوض من مر علیہ شاربا ومن شاربا لم یظمأ ابدا. میں اس دن حوض کوثر پہ تمہارا پیش رو ہوں گا, تمہارا ساقی ہوں گا, تمہیں جام بھر بھر کے پیش کرنے والا ہوں گا. لوگ میرے پاس آئیں گے, میرے ہاتھوں جام کوثر پیئیں گے. جس نے میرے ہاتھوں جام کوثر پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیاردن علی اقوام, کچھ لوگ آئیں گے عارفون و یعرفونی, میں انہیں پہچانتا ہوں گا, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, میں پہچانوں گا یہ میرے امتی ہیں, اب وہ بھی جان لیں گے یہ ہمارے آقا ہیں. ثم یحال بینی و بینہم, پھر میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. فاقول انہم منی, میں فرشتوں سے کہوں گا یہ تو میرے ہیں, مجھ سے محبت پیار کے دعویٰ کرنے والے ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. فیقال انک لا تدری ما حدثوا بعدک, مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کس طرح حلیہ بگاڑ دیا, سنتوں کو ترک کیا اور بدعتوں کو رواج دیا. میرے بھائی آپ فرماتے ہیں فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دفع دور, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا انہیں میری نگاہوں سے دور لے جاؤ, میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا. کیا یہ وقتی طور پہ یہ گل چھرے اڑانا یتیموں کے مال پہ؟ آدمی فوت ہو گیا, بچے یتیم ہیں یار, وہ تو رحم کے قابل ہیں. یتیموں کا مال اڑاتے ہوئے ذرہ برابر کسی کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ جن کے ساتھ رحم کرنا تھا ان پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس دن نبی کریم نے اگر منہ موڑ لیا تو کہاں جائیں گے میرے بھائیوں؟ گرمی سے بچنے کے لیے سایہ ہوگا تو رب کریم کے عرش کا سایہ ہوگا. اس دن پیاس سے بچنے کے لیے جام نصیب ہوگا تو ساقی کوثر کے ہاتھوں ہی نصیب ہوگا. تو کوشش کیجئے, اللہ نے ہمیں اپنے بندے بنایا ہے تو اس کے بندے بن کے رہیں, شرک سے باز آ جائیں. شرک اس کو گوارا نہیں. نبی کریم کا جب کلمہ پڑا ہے تو پھر مان لینا چاہیے نبی کریم جیسا کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. کسی کے پیچھے چلنا تو دور کی بات, کسی کے پیچھے چلنے کا سوچنا بھی گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ تم بے جان تھے, اس نے تمہیں زندگی دی, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر زندہ کرے گا, اب پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. باقی آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.